السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علیہ السلام کا خطبہ نمبر 3۔ یہ خطبہ شکشکیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں امر خلافت کے بارے میں شکوہ و گلہ، پھر صبر کو ترجیح دینے اور آپ کی بیعت کرنے کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیرہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کے کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی کرینِ عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں رنج و غم کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لوٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے راہ لی اور اپنے بعد خلافت اپنے خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل عائشہ ہمدانی کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو ناکا کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ زندگی میں تو خلافت سے سب کو دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو اس سخت اور درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرخے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی، جہاں بعد میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس حساب کا پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سروار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کے منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شکافتہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محلقوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے عزت کی قسم لوگ کج روی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال گیا۔ اے اللہ، مجھے اس شعرا سے کیا لگاؤ، میں ان میں کے سب پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک اور پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اس طرح پرواز کروں، حتیٰ لا امکان کسی صورت تباہ نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگنین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ بیعت علی میں بیان فرماتے ہیں: اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کہ عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا،
یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگفتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں گے، تو میں خلافت کی باغ ڈور اس کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخری کو اس پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی ریڑھ سے بھی زیادہ ناقابل اتباع پاتے ہو۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ تو شکشکا مطلب گوشت کا وہ نرم لوچڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی و ہیجان کے وقت نکلتا ہے تھا، جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہ ہوا جتنا اس کلام کے متعلق، اس بنا پہ ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔